ماؤں نے ذہن بنائے تھے اولاد کے کہ اگر انہیں یہ کہا جاتا کہ تجھے آج منع کیا جائے گا اللہ کے راستے میں جانے سے، آج تجھے روکا جا سکتا ہے، تو وہ چھپ چھپ کے پھرتے تھے، کہیں مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے منع نہ کر دیا جائے، کہیں مجھے واپس نہ کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے بھائی تھے چھوٹے، حضرت ان کا نام تھا حضرت عمیر، وہ بدر کے موقع پہ چھپ چھپ کے پھر رہے تھے، لشکر سے دور چھپ چھپ کے درختوں کے پیچھے چھپتے پھر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیوں چھپ رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے رسول دیکھ لیں گے اور مجھے چھوٹا سمجھ کے کہیں واپس نہ بھیج دیں، میں چاہتا ہوں میں بھی اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو جاؤں۔ اور وہی ہوا جو خدشہ تھا، نبی کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا وہ کون ہے؟ کہ عمیر ہے، رشتے میں نبی کے ماموں لگتے ہیں، چھوٹا سا بچہ تھا رشتے میں ماموں لگتا ہے۔ فرمایا ماموں عمیر آپ چھوٹے ہیں واپس جائیے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں تو یہ رشتے میں ماموں لگتے ہیں، حضرت خدیجہ کے پریوار سے ہیں۔ تو حضرت عمیر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے روئے کہ اللہ کے رسول کو رحم آ گیا کہ اتنا مت رو، چل ٹھیک ہے تو بھی چل اللہ کے راستے میں۔ اور ہمارا یہ کہ آواز لگتی ہے تو چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ تشکیل کے بعد کہیں منہ نہ دیکھ لے، نار نیچی کر لوا، لائٹ بند رہتی تو ٹھیک رہے تو تشکیل کے ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں کے جذبات تھے دوستو، جب بھی اسلام پھیلا ہے نوجوانوں کی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ کسی بھی ملک کی ہسٹری اٹھا، میں تو یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، آپ بھی سوچ لیا کرو بات غلط ہے یا صحیح۔ میں وہ قوم دیندار نہیں ہے جس قوم کے چند بوڑھے مسجد میں نظر آتے ہیں، دیندار وہ قوم ہے جس کا جوان دین پہ لگا ہوا، دین پہ لگا ہوا۔ آپ جس طرح ملک کا سرمایہ ہیں ایسے ہی دین کی امیدیں بھی آپ سے وابستہ ہیں۔ دین نہیں اٹھ رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قابو میں نہیں آ رہی، محنت اٹھ رہی نہیں ہے، دین کا ماحول نہیں بن رہا ہے، کیوں؟ جوان سویا ہوا ہے۔ جس دن میرا یہ شعر اٹھے گا اس دن قابو میں آ جائے گی ساری باتیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کی منزل ان کو نظر آتی ہے اپنی آسمانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ ہم نے اپنی سوچ ابھی محدود کر لیا، اس کو بہت گندے بنا لیے، ٹارگیٹ کوئی بڑا نہیں رکھا، نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا ٹارگیٹ ہے، نہ اخروی اعتبار سے دین کے اعتبار سے کوئی بڑا ٹارگیٹ ہے۔ بس ایسے مست جی رہے ہیں نشے میں۔ نشہ صرف شراب میں نہیں ہوتا، نشہ جوانی میں بھی ہوتا ہے، نشہ گرم خون میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نشے میں چل رہے ہیں، مست ہو کے جی رہے، کوئی ہوش نہیں، باپ کما رہے ٹھیک ہے اڑا رہے، ایک بجے تک وہ لڈو اور پب جی میں اور تاش میں دل بہلاتے رہتے ہیں۔ تیرا مستقبل سے ملک بھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور دین بھی تیری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ کب یہ میری قربانی کے لیے میں جوان کھڑا ہوگا۔ جب بھی دین پھیلا ہے، جس ملک میں پھیلا ہے، حکم دیا کشتیاں ہی جلا دو، کشتیاں جلا دو تاکہ ان کے دماغ سے واپسی کا خیال ہی نکل جائے، یا تو یہاں ہماری قبریں بنے گی یا اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ یہ نوجوانوں کے جذبات تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑے جلیل و قدر رفاقت نبی کی رکھنے والا صحابی ہوگا جس نے شیروں کو اور ہاتھیوں کو اور گیدڑوں کو اور جو ہے جنگل کے درندوں کو افریقہ کے جنگل میں بھگایا تھا؟ نہیں، وہ 22 سال کا نوجوان تھا جس کا نام عقبہ ابن نافع تھا۔ انہوں نے بربر قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ بربر ہمارے گورکھوں جیسے تھے، شہاب الدین گوری کے زمانے میں گورکھے نہیں تھے، یہ گورکھوں میں کیا ہوتا تھا، باپ اپنی بیٹی کو سجا کر دروازے پہ کھڑی کرتا اور 1-2 گھنٹے کھڑا رہتا، اگر کوئی گراہک مل جاتا تو بیٹی کو بیچ دیتا، اگر کوئی گراہک نہیں آتا تو بیٹی کو قتل کر دیتا۔ یہ شہاب الدین گوری کے دور میں ہسٹری میں ان کا نام کہیں ککھروں وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اصل نام میں کوئی سرحد پہ رہتا ہوں، گورکھے تھے اصل میں۔ اسی طرح کی افریقہ میں بربر قوم تھی، دن میں اسلام لاتی تھی، رات کو جب مسلمان سوتے تھے تو مسلمانوں کو ہی خنجر مارتے تھے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع نے کہا ایسے تو کام نہیں چلے گا، اس بربر قوم سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں جنگل میں اپنی بستی بسانی ہوگی۔ تو جنگل میں پہنچے تو وہاں شیر، اژدہے، ناگ اور افریقہ کا جنگل مشہور اور پھر وہاں کے جانور مشہور۔ وہاں کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، ان کی جماعت میں 18 صحابی بھی تھے، ان کے بارے میں خود اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں،
لیکن اتنی بات طے ہے کہ نبی ابھی حیات تھے کہ ان کی ولادت ہو گئی تھی، پیدائش ان کی ہو گئی تھی، نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن 18 صحابی ان کی جماعت میں تھے، ان کا واسطہ دیا، او شیرو تو بہادر ہے گیدڑ پر، میرے ساتھ میں محمد کے غلام آئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج جلدی سے جنگل خالی کر دو، ورنہ اگر شام تک یہ جنگل خالی نہ کیا تو پھر کہیں ہماری بددعاؤں کی وجہ سے تم جہنم نہ چلے جاؤ۔ بس تاریخ گواہ ہے، گوروں سے پوچھ لو، کالوں سے پوچھ لو، انگلش دان سے پوچھ لو، تاریخ گواہ ہے، دنیا حیران تھی کہ شیر بھی گیا، اژدہا بھی گیا، ہاتھی بھی گئے، کیا طاقت تھی، وہ ایمانی پاور تھا، وہ ہم کھو بیٹھے ہیں، وہ ہیرا کھو بیٹھے، نوجوانوں ہم وہ ہیرا کھو بیٹھے، یہ نوجوان تھے۔ کون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب عجیب افراتفری پھیلی، دنیا نے پھر ارادے کیے کہ مدینے کو مٹائیں، کون تھا وہ؟ حضرت اسامہ، 17 سال کا نوجوان تھا۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، بلکہ ہسٹری دانوں نے اختلاف کیا کہ جو محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا تو 17 سال کا تھا ہی نہیں، 20-21 سال کا ہوگا، آئیڈیا لگائے، کیوں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، 17 سال کا نوجوان، ہمارے 17 سال کے جوان کو صحیح ڈھنگ سے بیٹ نہیں پکڑنا آتا، یہ 17 سال کا نوجوان وہاں سے چل کے راجہ داہر کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے ہسٹری دانوں نے بھی اختلاف کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسامہ کی عمر صرف 17 سال تھی، وہ نوجوان تھا، ملک شام کی سپر پاور طاقتوں کو ایک جماعت کے نکالنے سے قابو میں کر لیا۔ یہ ہمارے جذبہ اس وقت کا جو تقاضا ہے نوجوانوں، بہت ہو گئی غفلت، ہو گئی، انسان ہے، ہو جاتی ہے غفلت، لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارا رب اتنا بڑا مہربان ہے، جب ہم اس کو منانے جائیں گے اور اس کے سامنے جب ہاتھ پھیلائیں گے، جب دامن پھیلائیں گے، رب العالمین فرماتے ہیں میں بغیر تانا دیے تجھے معاف کر دوں گا، تانا بھی نہیں دوں گا کہ اتنے دن کیوں نہیں آیا، اتنے دن کیوں مسجد سے دور رہا، جاؤ نا دوست کو منانے، جاؤ نا رشتہ دار کو منانے، جاؤ نا کہ یار میرے بیٹے کو بیاہ ہے، چل منانے آیا ہوں، کہ تو آئے ہو کہ میرے بیٹے کے بیاہ میں کو نہیں آؤں، تانے دے گا پھر معاف کرے گا۔ دنیا کو چھوڑ دو، ماں کے منانے چلے جاؤ، لیکن ماں معاف تو کر دیتی ہے، لیکن پہلے کچوکے مارتی ہے کہ اتنے دن تو بیوی کی باتوں میں پھنسا رہا، چلو میں معاف کرتی ہوں، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں جب تو میرے در پہ آئے گا تو میں تجھے تانا بھی نہیں دوں گا، تانا بھی نہیں دے گا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ 70-80 سال کا بوڑھا گنہگار جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، جوانی کا نشہ تھا، مال کا نشہ تھا، دولت کی ترنگ تھی، پارٹی اور برادری کا غرور تھا، گھمنڈ تھا، نشے میں چلتا رہا، لیکن ایک دن آیا جب زندگی کی شام ہو گئی، اب جو ہے سارے اعضاء ڈھیلے ہو گئے، اب آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، اب سب سے بڑا مسئلہ جیب خالی ہو گئی، اب یہ ڈیڑھ نہ تحصیل جا سکتا ہے نہ تھانے، اب یہ چوراہے پہ عبرت کا نشان بنتا ہے لاٹھی کے سارے، لیکن یہ نہ کوئی بتلاوے ہی کوئی، اب بیٹھک میں پڑے پڑے کرے تھے، زمین پہ بٹ بیوی نے بھی چڑھا لیے، پوتوں نے ڈیڑھ کہنا شروع کر دیا، نام بھی نہیں لیتے، اب اس کو مسجد یاد آئی، یار ساری کائنات کا دھتکارا ہوا، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے میرے محبوب، تیرا امتی 70-80 سال کے بوڑھا گناہگار جب میرے در پہ آئے گا، ہاتھ پھیلائے گا، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے سفید بال دیکھ کر میری رحمت کو حیا آ جائے گی۔ جس سفید بال کے بیٹے نے تو حیا نہیں کی، لیکن وہ کتنا بڑا مہربان ہے، اور وہ منانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، کوئی ناراض ہو جائے یہ نہیں بتاتا کہ میں ایسے ناراض ہوں اور ایسے آؤ تم ایسے مان جاؤں گا، کوئی نہیں بتاتا، لیکن وہ کہتا ہے مجھے یوں مناؤ، آؤ میرے در پہ، مجھے پتا ہے گنہگار ہو، مجھے پتا ہے تمہارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مجھے پتا ہے تمہیں رونا بھی نہیں آئے گا، میرے در پہ آ کے رونے کی شکل بناؤ، معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا وہ مہربان ہے۔ تو جو غفلت سے زندگی گزر گئی اس سے ہمیں واپس پلٹنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی چین سکون نہیں ملے گا۔ آج کوئی بتائے یا نہ بتائے، اپنے سینوں میں راز چاہے چھپائے رکھے، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے دین سے دور ہو کر کبھی چین سکون نہیں مل سکتا۔ کتنی 2-4 انگوٹھیاں سونے کی پہن لے،
गले में सोने की चेन लटका, फिर ताबीज लेने जा कोई मौलवी का, मौल साहब ताबीज बना के दो, चैन को नहीं मिल रहा है, चैन तेरे गले में लटक रही है, मिलती कट है। नबी ने फरमाया सोना हराम है मर्दों के लिए। सहाबी से अंगूठी फेंक दी थी, नबी चले गए फेंक के। बाद साहबा ने कहा अब तो उठा लो, घर की औरतों के काम आ जाएगी। फरमाया जिसको नबी ने नाराज होकर फेंका हो मैं नहीं उठा सकता। औरतों के लिए जायज तो है मेरी माँ बहनों अजीज बेटियों, लेकिन अगर ज़कात नहीं निकाली तो यही सोना नाग बन के आ जाएगा, यही सोना कल नाग बन के आ जाएगा। जेवरों पे फख्र मत कर, जब तेरा यहाँ से जनाजा उठेगा सारे संदूक में रह जाएंगे। दुनिया के तूने जनाजे उठते हुए नहीं देखे, पहने हुए कपड़े उतारे नहीं जाते, कैंची से काटे जाते हैं, चूड़ियां उतारी नहीं जाती, मुट्ठी मार के तोड़ी जाती है, तेरी कान की बाली तक निकाल दी जाएगी। किस चीज पे इंसान घमंड करे? मैं कह रहा हूं गफलत से हम सबको निकलना होगा। गफलत, दुनिया छोड़ने का इस्लाम आपको हुक्म नहीं दे रहा। आप अच्छे कपड़े पहनो लेकिन आइडियल मोहम्मद अरबी को बनाओ, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत दे दी, बस कहा कि टखने से थोड़ा ऊंचा रखना। नबी ने तो थोड़ा सा ही कहा था, हम नहीं माने। अंग्रेज आया, का टखना नहीं घुटने से ऊपर रखो। अब चड्डा पहन के ग्वाड़ में मिल रहे, फख्र महसूस करे, जेब हाथ रखेगा और झूल झूल के और चल रहे कि मैं सलूक लागू। नबी ने सिर्फ इतना कहा था कि टखने से ऊपर करना है। उस वक्त मुसलमान ने अपनी जुबान से इस सुन्नत का मजाक उड़ाया और कहा देखो देखो छोटे भाई को पाजामा, बड़े भाई को कुर्तो पहन के आ गया। लेकिन जब अंग्रेज ने कहा कि तुझे घुटने से ऊपर करना है, हम तैयार हो गए।